أشهد أن لا حي على الصلاة حي على حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ الکہف عظیم سورت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اکثر و بیشتر مسلمان ہر جمعے والے دن اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی اکثر و بیشتر نماز سے پہلے تلاوت کر چکے ہوں گے۔ 110 آیات ہیں۔ کچھ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، وہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ اویئرنیس موجود ہے، لوگوں کے اندر شوق موجود ہے کہ سنت سمجھتے ہوئے ان 110 آیات کی تلاوت ہر جمعے کو کرتے ہیں۔ پورا قرآن پاک گائیڈ بک ہے، اللہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن جب ہر جمعے کو آپ ایک سورت پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں، اور یہ فطری بات ہے کہ جب آپ کوئی چیز سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پاک ہی کیوں نہ ہو، تلاوت کرتے ہوئے اس کا معنی اور مفہوم آپ کے دل و دماغ میں موجود ہو تو اس تلاوت کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے، اور انسان کی دل اور دماغ کی کیفیت ہی عجب ہو جاتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کا اللہ وزن کرتا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ یوں اپنی سپیڈ سے آپ لگاتار
چند منٹس میں 110 آیات پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ اللہ کا ہے، پورا کرے گا انشاءاللہ، ملے گا ثواب. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ معنی، مفہوم، مطلب، پیغام، سبق اس پر غور کرتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر اس کا لطف عجب ہوگا. یہ تو ایک جنرل بات ہے. اب جو اس خطبے کا موضوع، یہ 2 آیات، آیت نمبر 103 اور 104 سورۃ الکہف، اس پر ذرا غور کیجیے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. اللہ رب العالمین کی شفقت اور محبت کا انداز عجیب ہے. دنیا امتحان لیتی ہے، کوسچن پیپر چھپا کے رکھتی ہے. اللہ نے کوسچن پیپر نہیں چھپایا، دنیا ہی میں پہلے دے دیا. یہ سوالات ہیں، یہ پوچھوں گا، یہ جوابات ہیں، تیاری کر کے آنا. اور پھر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. یہ بھی اس کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ قادر مطلق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ایک مرتبہ آرڈر کر دیتا، یہ کرو، یہ مت کرو، ختم. یہ ہمارا نوٹیفیکیشن ہے، یہ ہمارا آرڈر ہے، ختم. مختلف انداز. اب یہاں اللہ رب العالمین ایک بات سمجھانا چاہتا کہ تمہاری محنت رائے گان نہ چلی جائے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی محنت ضائع ہو جائے، نہ دنیاوی لحاظ سے نہ دینی لحاظ سے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ فائدے کا سودا کرے، خسارہ نہ ہو. اچھا، اس کو دوسرے انداز سے بھی انہی آیات کو آپ دیکھ لیں. ہم کوالٹی پر بڑا زور دے رہے ہوتے ہیں. ایک ایک چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اچھی کوالٹی ہونی چاہیے، جتنی گنجائش ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے بجٹ کو دیکھ کر. اور اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو پھر آسرا ہی نہیں کرتے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیز لینی ہے. یہی بات ذرا یہاں لے آئیے کہ آپ اپنے اعمال میں، اپنی نیکیوں میں جن پر اللہ سے ریوارڈ چاہتے ہیں، اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہر بندہ کہے گا جی بالکل، کیوں نہیں. کہ اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ مجھے ثواب مل سکے. یہ پورے کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، عام لوگ استعمال کرتے ہیں پورا ثواب. پورے کا لفظ استعمال کیا تو پھنس جائیں گے. کسی کو دعویٰ ہے کہ میری عبادت، میری نماز، میری تلاوت یا میرا ذکر میرٹ پر ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. میں تو نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ اس معیار پر ہیں جو رسول اللہ نے دیا ہے. میں نہیں دعویٰ کر سکتا. تو اگر میں پورے کی بات کروں گا تو پھر اس کا میرٹ آئے گا، اور میرٹ میں فیل ہو جاؤں گا تو بہت نیچے رہ جاؤں گا. پھر ثواب کہاں ملے گا، کتنا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس کمزوری کو نہ دیکھے، اس کوالٹی کو نہ دیکھے، اپنی وسعت رحمت کو دیکھ کر زیادہ ہمیں ثواب دے. یہی سب کی خواہش ہے. لیکن میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی بنیادی ہیں میرٹ کے لیے جن پر شریعت کمپرومائز نہیں کرتی ہے. اب وہ میرٹ کیا ہے؟
جو اللہ نے فرمایا نا کہ لوگ محنت کر رہے ہوں گے، یعنی عبادات، لیکن ساری رائیگاں اور اپنے طور پہ سمجھ بھی یہ رہے ہوں گے کہ میں نے تو بڑے نوافل پڑھے، بڑی تلاوتیں کی ہیں، بڑے اذکار کیے ہیں، بڑے اچھے اعمال میں نے کیے ہیں، میرے لیے توشہ آخرت میں بہت کچھ جمع ہو چکا ہے، بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوگا، مگر حقیقت میں سارا کچھ ضائع کر بیٹھا ہوگا۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے، جب ہم چاہتے ہیں کہ میری ایک ایک نیکی ویلیویبل ہو جائے، اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہو جائے، ریوارڈیبل ہو جائے، میرٹ پر ہو، تو پھر آئیے وہ میرٹ دیکھیے، شریعت بتائے گی کہ وہ میرٹ کیا ہے، کون کون سی شرائط ہیں جو آپ کی ہر نیکی میں پوری ہوں گی تو اللہ قبول کرے گا اور اس کا ریوارڈ ملے گا۔ وہ 3 شرائط ہیں، 3 شرائط ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی ہوں، جب سے انسانیت زمین پر آدم علیہ السلام اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا، اس وقت سے یہ میرٹ 3 شرائط ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ خیرات، ویلفیئر کا کام، تبلیغ، جمعے کا خطبہ، فتویٰ نویسی، ایک ایک چیز گنتے چلے جائیں۔ یہ سب سے پہلی شرط کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ بنیادی طور پر 6 عقائد بتائے جاتے ہیں نا: اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، آسمانی صحیفوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 بنیادی عقائد ہیں، اور ان 6 میں پھر سب سے پہلا آتا ہے اللہ پر ایمان۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ کو میں جس طرح چاہوں مان لوں، مقصد اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی وہی ہے نا، وہ میرے دل میں ہے، جیسے میرے مولوی صاحب نے سمجھا دیا، جیسے میرے دل نے گوارا کہ میں ویسے اس کو مان لوں، اس کی شان میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا، پابند ہے۔ اللہ کو ماننا ہے، کس طرح ماننا ہے؟ جس طرح اللہ خود کہتا ہے۔ اگر اس طرح نہ مانا تو اللہ پر ایمان کا جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہیں فیل ہو جائیں گے۔ اب بڑی سادہ سی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کون انکار کرتا ہے اللہ کا سوائے دہریہ کے یا ہندو، سکھ، بوذی، مجوسی، آریہ سماج، یہودی، عیسائی، سارے ہی اللہ کو تو مانتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے پالا پڑا تھا مشرکین مکہ، پھر جب ہجرت کر کے یثرب گئے، وہاں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل، علاقائی باشندوں کے علاوہ، اوس اور خزرج کے علاوہ، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہو۔ سب کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا وہ سارے کے سارے مومن قرار پائے؟ اللہ نے ان کا ایمان، ان کا اسلام قبول کیا؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح اللہ چاہتا، تو کافر ٹھہرے۔ اس کو ہم نے بڑا ایزی لے لیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔
اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ کہتا ہے، رسولوں کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ نے پابند کیا، آخرت، فرشتے، آسمانی صحیفے، تقدیر، ایک ایک چیز اپنی مرضی سے، اپنے مولانا، اپنے مفتی، اپنا فلان فیل ہو جائیں گے۔ لہذا اگر اپنی ایک ایک نیکی کو کیش کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگوانا چاہتے ہیں، سارے کام چھوڑنے پڑیں تو چھوڑ دیں، کچھ وقت لگا لیں کسی اچھے پڑھے لکھے عالم دین کے پاس اور اپنا عقیدہ سیکھ لیں۔ یہ جو 6 بنیادی چیزیں ہیں نا، کہ ہم نے اللہ کو کیسے ماننا ہے، رسولوں کو کیسے ماننا ہے، اور باقی 4 چیزیں بھی، یہ سیکھ لیں۔ یہاں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ کو ایک پروفیسر کی بات سنو، خاتون کہنے لگی کہ تم لوگ اللہ کو مذکر مانتے ہو اس لیے کہ تم مردوں کو بڑا نشہ ہے، احساس برتری کا شکار ہو، تم مرد اپنے آپ کو عورتوں سے بہتر سمجھتے ہو، افضل سمجھتے ہو، اس لیے تم اللہ کو بھی مذکر مانتے ہو۔ میں اللہ کو مؤنث مانتی ہوں اس لیے کہ میرے نزدیک مؤنث افضل ہے۔ پروفیسر یونیورسٹی، مقصد اللہ کی عظمت ماننا ہے نا، تو میرے نزدیک عظمت جو ہے عورت کی زیادہ ہے، لہذا میں اللہ کو مؤنث مانتی ہوں۔ تو خیر بہرحال میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ نماز تو پڑھتی ہیں نا؟ بالکل، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کون سی سورت پڑھتی ہیں؟ انہوں نے سورہ اخلاص سنا دی۔ میں نے کہا پہلی آیت سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد۔ میں نے کہا پھر پڑھیں، 3-4 مرتبہ میں نے پڑھوائی، اس کے بعد کاغذ پہ لکھی۔ میں نے کہا آپ دیکھیں، قل هو اللہ احد، یہ ہوا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ہی، یہ شی نہیں ہے۔ اگر شی کا معنی ہوتا تو ہی ہوتا، قل ہی اللہ۔ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، ہی اور شی آپ الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی ہوا مذکر کے لیے، ہی مؤنث کے لیے۔ اب اللہ نے اپنے آپ کو مذکر کہا ہے، آپ اگر اللہ کو مؤنث مانیں، عقیدہ یہیں پر کراس ہو گیا نا، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے جیسا اپنے آپ کو بتلایا ہے نبی کے ذریعے ویسا ہی ماننا ہے اللہ کو۔ بڑا لمبا چیپٹر ہے یہ توحید کا، پورا ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس خطبے میں بس اتنا یہ نقطہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ خود پابند کرتا ہے۔ اب یہ علماء سے سیکھیں، تب آپ کی نیکیاں قبول ہوں۔ دوسری شرط میرٹ کا کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے، اور بڑی سادہ سی ہے، کہ اللہ سے ریوارڈ چاہیے تو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ خیبر پختونخوا میں جاب کرتے ہیں، سیلری لینے کے لیے آپ سندھ گورنمنٹ کے پاس آ جائیں، چلے جائیں ان کے سیکریٹریٹ میں، یہ جی سندھ میں، کارڈ بھی دکھائیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان اوپر لکھا ہوا ہے، پاکستانی سٹیزن بھی آپ ہیں، لیکن کیا جواب ملے گا؟ جناب آپ ہمارے پے رول پر نہیں ہیں۔ وہ جی میں اسی پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان گورنمنٹ کا میں بھی، نہیں جناب وہاں جائیے جہاں آپ نے ڈیوٹی کی ہے، یہاں نہیں کی ہے۔ اب اس کی بے شمار مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سب ذرا سامنے رکھیے۔ عالم دین، تاجر، سخی اور شہید، 3 کا واقعہ بیان ہوا نا حدیث میں۔ قیامت والے دن اللہ جب احتساب کر رہا ہوگا، تینوں کو اللہ فرمائے جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ اپنے اس معاملے میں آ کر پھنسے ہوئے ہوں گے۔ دوسری طرف جنہوں نے اس کوالٹی کو مینٹین رکھا
تو وہ واقعہ بھی مشہور ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، وہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے طوفان اور آندھی میں، اور پھر اپنا ایک عمل اللہ کے حضور پیش کیا کہ جو صرف اللہ کے لیے کیا ہوا تھا، تو نجات ملی غار سے۔ پھر تیسری شرط طریقہ، پہلا تھا عقیدہ صحیح ہو، اس کے بعد نیت ٹھیک ہو، اخلاص جس کو آپ کہتے ہیں، سنسیئرٹی ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ سے اجر چاہیے تو پھر اللہ کے لیے ہو نا۔ اور تیسرا ہے طریقہ، 2 چیزیں پوری ہو گئیں کہ جناب عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا اور نیت بھی ٹھیک ہے صرف اللہ کے لیے۔ اب کیا مسئلہ ہے، جیسے بھی کر لوں؟ نہیں، ابھی بھی آزادی نہیں ہے، جہاں بھی پابندی ہے۔ ابھی ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ آج بڑی فرصت ہے اور اللہ نے صحت بھی دی ہوئی ہے، 2 رکعت کیوں، 4 پڑھیں، 2 قیام زیادہ ہو جائیں گے، 2 رکوع زیادہ ہو جائیں گے، 4 سجدے زیادہ ہو جائیں گے۔ لاجک کہتی ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 4 پڑھ لی، 2 ایکسٹرا پڑھی ہیں، 2 اللہ قبول کر لے اور باقی 2 جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے۔ اگر جان بوجھ کر اضافہ کیا ان 2 رکعتوں کا، کوئی ایک بھی اس کے اندر گناہ والا کام نہیں ہے بظاہر، لیکن اصول 4 کی 4 کراس ہو جائیں گی۔ تمام سکولز آف تھاٹ کا متفق کا فیصلہ ہے کہ بائی مسٹیک بھی اگر آپ کمی بیشی کر بیٹھے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ نے 2 رکعتیں دی، آپ 2 ہی پڑھیں گے، 3 نہیں کر سکتے ہیں۔ کوانٹٹی اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے آپ، کوانٹٹی ہی کی بات کرو، کوالٹی تو ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے جو رسول اللہ کی تھی۔ بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کرنی ہے کوشش، لیکن کوانٹٹی کی بات بڑی آسانی سے بڑھا لیتے ہیں، نہیں بڑھا سکتے۔ اور اللہ معاف کرے، لوگ تو پتہ ہر چیز کو بڑھانا اپنی اس پر لاجک پر دینے لگ گئے۔ اور ابھی میں آپ کو پروفیسر کی بات کروں تو یہ بھی ایک پروفیسر کی سن لیں۔ میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، زیادہ تر ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو مثالیں میرے پاس زیادہ شاید ان کی ہوں گی۔ ایک گیدرنگ میں کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کبھی اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے، تو میں نے وہ پولائٹلی کہہ دیا، میں نے کہا جی وہ سیدھے ہاتھ سے اس ہاتھ سے کھانا، کہیں گے یہ بھی تو اپنا ہی ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں، تو کہیں گے یہ بھی تو اپنا ہی ہے، اس سے کھائیں یا اس سے کھائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کتنا شیطان نے، اور اللہ کی طرف سے مفت کی نیکی ہیں۔ اگر آپ سنت سمجھ کے صرف دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، شکم پروری الگ ہو رہی ہے، ثواب الگ مل رہا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو، اور اگر یہ نظریہ کہ یہ بھی تو اپنا ہی ہے، سنت کی اہمیت دل میں نہ ہو تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی۔ عشق رسول کے دعوے تو سارے کریں گے، لیکن اگر چیک کرنا چاہو کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے تو اس کا لائف سٹائل دیکھ لو، اس کی حرکات و سکنات دیکھ لو۔ جس کو نبی کی سنتوں کے ساتھ پیار ہے وہ نبی کا عاشق ہے، جس کو نبی کی سنتیں اچھی نہیں لگتی کہتا رہے زبان سے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز کا جملہ سارے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں۔ اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جو خود انکار کر دے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول ہاں تو کوئی 5 روپے نہیں چھوڑتا، جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر،
کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں، اور انسان بیٹھا سوچتا چلا جائے، خیالی پلاؤ پکاتا رہے، وہ نعمتیں اس کے تصور میں نہیں آ سکتی جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنایا۔ تو اللہ کے رسول کوئی ایسا احمق ہوگا کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت، اس کو مل رہی ہو، آفر کی جا رہی ہو، اور وہ کہے مجھے نہیں چاہیے؟ آج ہر جنم میں بتاتا ہوں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کیا، میرے طریقوں کو اپنایا، مجھے فالو کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جو مجھے ڈس اوبے کرتا رہا، میری سنتوں کی پرواہ نہ کی، میرے لائف سٹائل، میری زندگی کا بتایا ہوا طریقہ، میرا اسوہ حسنہ، اس کو پس پوچھ ڈالا، زبان سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن بائی ایکشن، عمل سے یہی بتا رہا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، تو اللہ زبردستی کیوں دے گا؟ اللہ اکبر۔ ٹائم ختم ہو گیا، کہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ان آیات پر ذرا 103 اور 104 ہر جمعے میں آپ پڑھتے ہیں، ہر جمعے والے دن غور کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت ساری رائے گاں ہو رہی ہو، ضائع جا رہی ہو۔ جو میرٹ شریعت دیتی ہے وہ سمجھ لے، اور اس کے مطابق پھر ایک ایک نیکی ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آخرت میں تو اللہ کے ہاں ہے ہی ہے نا، دنیا ہی میں اس کے فائدے ملیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوے کی ایک ایک عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔